یسئلونک عن الاھلۃ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے چاندوں کے بارے میں، چاند کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں کہ چاند کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں بنایا گیا ہے؟ تو ان سے کہہ دو قل ہی مواقیت للناس، وہ وقت ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے، یہ چاند کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ ان سے فرما دو کہ یہ حج کے لیے اور لوگوں کے لیے وقت مقرر، وقت بتانے کے لیے ہے کہ اس مہینے میں حج ہوگا اور 8 تاریخ کو مینا جانا ہے، عرفات جانا ہے، فلاں جگہ پر جانا ہے، مثلا 8 کو مینا جانا ہے، 9 کو عرفات جانا ہے، 10 کو مزدلفہ آنا ہے اور کینکریاں مارنی ہے، قربانی کرنی ہے، بال منڈوانے ہیں اور طواف کرنا ہے۔ یہ چاند کے ذریعے سے ہم معلوم کریں گے۔ اسی طرح رمضان کا چاند، شوال کا چاند، 12 مہینے کا چاند، اگر کوئی یہ سمندر کی جو لہریں بہتی ہیں یہ بھی چاند کے ذریعے سے، یہ سارے کام لوگوں کے وقت کے لیے ہے اور حج کے لیے ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں کہ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم آؤ گھروں کو ان کے پچھواڑے سے، ان کے پیچھے سے، یہ کوئی نیکی نہیں۔ وہ اصل میں یہ آیت کیوں اتری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مکہ مکرمہ والے لوگ حج کرتے تھے تو اگر کبھی حج کے موسم میں، حج کے دنوں میں ان کو واپس کبھی گھر آنا پڑتا تو وہ سمجھتے تھے کہ میرے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، لہٰذا وہ جو دروازے کی اوپر والی چوکھٹ ہوتی ہے، چگاٹ ہوتی ہے، دہلیز ہوتی ہے، کہتے تھے یہ اور یہ چیز میرے اور اللہ کے درمیان حائل نہ ہو، درمیان میں نہ آ جائے، اسی لیے وہ دروازوں کے نیچے سے نہیں آتے تھے بلکہ اوپر سے دیوار پھلانگ کر آتے تھے یا پیچھے سے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، نیکی یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ جو بندہ متقی بن جائے، متقی بننا نیکی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی بیویوں کے پاس ان کے پیچھے سے آنا یہ کوئی نیکی نہیں، نیکی یہ ہے کہ بندہ پرہیزگار بنے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی یعنی بیویوں کے پاس، بیویوں سے اشارہ کر کے بیوت لفظ بول کر بیویوں کی طرف اشارہ مراد لیا گیا ہے کہ اپنی بیویوں کے پاس آؤ یا اپنے گھروں کے پاس آؤ، من ابوابہا، اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو۔ دونوں معنی اس کے ہو گئے، حج کے، اگر حج میں کوئی مشکل ہو واپس آئیں تو پھر بھی دروازے کے اندر سے آئیں، اور جب آپ بیوی کے پاس آئیں تو پھر بھی گھر میں دروازے سے ہی آئیں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اور آؤ گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو، قتال کرو اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو لڑتے ہیں تم سے، وہ تم سے لڑائی کرتے ہیں، تم بھی ان کے خلاف جہاد کرو، قتال کرو۔ ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو، زیادتی نہیں کرنی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب المعتدین، نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو، نہیں محبت کرتا زیادتی کرنے والوں سے۔ وقتلوہم، اور قتل کر دو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں تم پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور نکال دو ان کو، من حیث، جہاں سے، اخرجوکم، انہوں نے نکالا تم کو۔ اگر تم کو انہوں نے مکہ مکرمہ سے نکالا ہے تو تم بھی ان کو مکہ مکرمہ سے نکال دو، اور ان کو قتل کر دو جہاں تم پاؤ ان کو۔ یہ اس وقت ہے جب کسی قوم سے، کسی کافر قوم سے معاہدہ ہو جائے کہ اتنے مہینے کے اندر اندر تم نے یہ علاقہ چھوڑنا ہے، اگر نہ چھوڑا تو تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر وہ پھر نہ چھوڑیں اس دن کے بعد تو پھر ہم ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہر کوئی بندے کافر کو مار دو۔ اگر ایسا ہو تو ہمارے ملک میں، پاکستان میں، ہمارے گاؤں شہروں میں عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور بھی کتنے لوگ ہیں، غیر مذہب ہیں،
مذہب اسلام کے نہ ماننے والے، تو اگر ایسا نہیں ہے کہ ان کو قتل کر دو، یہ ایک میدان جنگ کا معاملہ ہے اور صلح کے بعد کا معاملہ ہے، معاہدے کا معاملہ ہے، ویسے نہیں۔ والفتنۃ، اور فتنہ فساد ڈالنا، اشد، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے۔ فتنہ ڈالنا، بدنام کرنا اور پراپیگنڈا کرنا، یہ سب چیزیں قتل سے بڑی ہیں، اور یہ لوگ کرتے ہیں، کفار لوگ۔ اگر مسلمانوں کو حکم ہوا ہے کہ ان کو قتل کر دو معاہدہ ختم ہونے کے بعد، تو یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں، مشہوری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن، تمہارے کتاب میں لکھا ہے، تمہارے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ قتل کر دو کافروں کو، تو یہ پراپیگنڈا کر کے بڑا عجیب معاملہ بناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں کرنا، یہ فتنہ فساد ڈالنا، پراپیگنڈا کرنا، یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ تم لڑائی کرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم فی، حتیٰ کہ وہ تم سے لڑائی کرے اس میں، فإن قاتلوکم، پر اگر وہ لڑائی کریں تم سے، فاقتلوہم، تو ان کو قتل کر دو۔ کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح جزا ہے کافروں کی۔ فإن انتہوا، پس اگر، ان کا معنی اگر، فا کا معنی پس اگر وہ باز آ جائیں، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلوہم، اور لڑتے رہو ان سے، حتیٰ لا تکون فتنہ، حتیٰ کہ نہ رہے فتنہ۔ فتنہ نہ رہے، فتنہ سے مراد یہ نہیں کہ کفر نہ رہے، کفر رہے، کافر لوگ رہیں، ان کی مرضی ہے، وہ اپنے دین پر، جو ان کا دین ہے اس پر عمل کرتے رہیں، اس میں کوئی ہمیں اختلاف نہیں، لیکن فتنہ یہ ہے کہ وہ ایسا نہ کر سکے کہ مسلمانوں کو بھی دین پر عمل نہ کرنے دیں۔ اگر وہ دین پر مسلمانوں کو عمل نہ کرنے دیں تو یہ فتنہ ہے، یہ فساد ہے، تو اس کے خاتمے کے لیے ہم کو جہاد کرنا ہے، ہم کو قتال کرنا ہے۔ ہم دھکے سے ان کو مسلمان نہیں بنائیں گے، بلکہ فتنہ فساد ختم کرنے کے لیے ہم ان سے قتال کریں گے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ کے لیے، مطلب جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہ بنے۔ فَإِنِ انتَهُوا، بس اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، پھر نہیں زیادتی کرنا، زیادتی نہیں کرنی، پھر إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر، جو ظالم لوگ ہیں ان کے خلاف تم نے ایکشن لیتے ہی رہنا ہے۔ الشہر الحرام، عزت والا مہینہ، بالشہر الحرام، عزت والے مہینے کے بدلے ہے۔ عزت والے مہینے 4 ہیں، پہلا مہینہ محرم ہے، 7واں مہینہ رجب ہے، اور اسی طرح 11واں مہینہ ذی القعدہ ہے، اور 12واں مہینہ ذی الحج ہے۔ یہ 4 مہینے عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں، اس میں جہاد کرنا، قتال کرنا ممنوع ہے، منع ہے، اور اگر وہ کافر حملہ کریں تو پھر دفاع کرنا، ڈیفینس کرنا جائز ہے، دفاع کرنا جائز ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ کرتے ہیں تو تم بھی اس میں بدلے میں ان کے خلاف لڑائی کر سکتے ہو، تم دفاع کر سکتے ہو، ڈیفینس کر سکتے ہو، اور ڈیفینس کرتے کرتے تم ان پر حملہ بھی کر سکتے ہو، اسپیشل حملہ نہیں کرنا۔ والحرمات کے ساتھ، اور جو حرمت والی چیزیں ہیں ان کا بدلہ ہے، عزت والی چیزوں کا بدلہ ہوتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، پھر جو تم پر زیادتی کرے تم پر، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تم بھی زیادتی کرو اس پر، بِمِثْلِ مَا، اتنی ہی، بِمِثْلِ، اسی کی مثل، مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، خود بھی اپنی جان لٹاؤ اور ساتھ ساتھ اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور نہ تم ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں، یعنی خرچ کرو اللہ کے راستے میں، یہ تمہاری زندگی سکون سے گزرے گی، اس کا فائدہ ہے۔ اور اگر تم اپنا مال روک لو گے، رزق اور پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، اللہ فرماتا ہے یہ ہلاکت ہے۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بلکہ خرچ کرتے رہا کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خرچ سے رکو نہ، کنجوسی نہ کرو، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو۔
وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیک لوگوں سے. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تمہیں گھیر لیا جائے، تمہارا محاصرہ کر لیا جائے. محاصرہ یہ لفظ لکھا ہے نا، ہاں صاد اور راہ، محاصرہ، کوئی گھیر لے تم کو. تمہیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی کافر ہمارے خلاف ہیں، کوئی مسئلہ ہے، تم حج مکہ مکرمہ نہیں پہنچ سکتے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو میسر ہو، من الہدی قربانی، جو میسر ہو وہیں کر کے واپس مڑ جانا ہے. یہ ایک شکل ہوگی. آگے وَلَا تَحْلِقُوا، اور نہ تم منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی حلال ہونے کی جگہ میں. جس جگہ پر ہم نے جانور ذبح کرنے ہیں، اس جگہ پر جب قربانی پہنچ جائے، قربانی کر کے پھر تم نے سر منڈوانے ہیں. یعنی قربانی پہلے کرنی ہے، سر بعد میں منڈوانے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور اس کی تفسیر، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی کہ ہم یہ کام بغیر ترتیب کے بھی کر سکتے ہیں. صحابہ کرام نے، مختلف لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ کام پہلے کر لیا، یہ بعد میں کر لیا. تو آپ نے فرمایا افعل ولا حرج، کر لو کوئی حرج نہیں، کر لو کوئی حرج نہیں. اللہ کے نبی نے بار بار فرمایا، ہر صحابی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ترتیب الٹ پلٹ ہو سکتی ہے، لیکن افضل یہی ہے. فمن کان منکم مریضا، پس جو تم میں سے بیمار ہو، او یا بہ اذم من راسہ، یا اس کے سر میں درد ہو، اذم من راسہ، درد ہو اس کے سر میں. ففدیۃ، سر میں درد ہو، جوئیں وغیرہ ہو، کوئی خارش ہو، کوئی پھوڑا پھنسی ہو، تو اس کو مجبوراً ایسی حالت میں بال کٹوانے پڑ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففدیۃ من صیام، وہ فدیہ دے لے روزوں کا، او صدقۃ، یا صدقے کا، او نسک، یا کوئی قربانی کا. اس میں روزے، 3 روزے یا 6 مسکینوں کو کھانا، یا ایک بکری ذبح کر دے، اس کے بعد وہ بال کٹوا لے، یا پہلے کٹوا کے یہ اس کا جرمانہ کفارہ ادا کر دے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو، امن آ جائے اس وقت، امن کے وقت یہ سب کام اپنا جرمانہ وغیرہ ادا کر دو. فَمَن تَمَتَّعَ، پھر جو فائدہ اٹھا لے، بالعمرۃ الی الحج، عمرے کا حج کی طرف، فمستیسر من الہدی، پس جو میسر ہو، من الہدی قربانی. اس سے کیا مراد ہے؟ مثلاً ایک بندہ صرف عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے اور واپس آتا ہے، اس پر بھی کوئی قربانی نہیں ہے. اور ایک بندہ صرف حج کرنے جاتا ہے، صرف حج افراد، تو اس کے لیے بھی کوئی قربانی نہیں ہے. وہ قربانی نہ کرے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. اب اس نے ایک سفر، عمرے کا سفر اس نے الگ کیا تھا، حج کا سفر اس نے الگ کیا ہے، اس کے 2 سفر ہو گئے. اس کو بڑی مشقت آئی، مشکل آئی، سفر کیا، خرچہ وغیرہ اس کا آیا. اللہ مطلب اس پر کوئی قربانی نہیں ہے. اور ایک بندہ حج کر جاتا ہے، مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، حج بھی کرتا ہے، اور اسی حج کے اندر عمرہ بھی کرتا ہے، یعنی 2 فائدے حاصل کرتا ہے ایک سفر میں. اللہ فرماتا ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ ساتھ ایک قربانی ذبح کرے. اب یہ مسئلہ کلیئر ہے. فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، جس کے پاس پیسے نہ ہو، وہ قربانی کے پیسے نہ پائے، تو پھر کیا کرے؟ فصیام 3 ایام فی الحج، وہ روزے رکھ لے 3 دنوں کے حج میں، حج کے دنوں میں 3 روزے رکھ لے. و7، اور 7 اذا رجعتم، جب تم واپس آؤ، جب واپس آؤ تو 7 روزے رکھ لو، 3 روزے وہاں رکھ لو. یہ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل ہو گئے، یعنی یہ 10 مکمل ہو گئے ہیں، اور یہ اس کی قربانی کے بدلے 10 روزے کافی ہیں. ذالک لمن لم یکن، یہ اس شخص کے لیے حکم ہے جو نہیں ہے رہنے والا مسجد حرام میں حاضر، جو مسجد حرام کے پاس رہنے والا نہیں ہے، مکہ کا رہائشی نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے.
اور جو مکہ والے حج کرتے ہیں ان کے لیے تو قربانی فرض نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔